نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ نے اتنا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور یہ ایسا مہینہ ہے، اتنا مبارک مہینہ ہے کہ جس کی قدر کا اندازہ ہمیں بالکل بھی نہیں ہو سکتا، کہ اس مہینے کے کیا انوار و برکات ہیں، اس مہینے کے کیا فضائل ہیں، اس کا ہم بالکل بھی اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے ہی دعائیں شروع کر دیا کرتے، دونوں جہانوں کے سردار، پیغام امت کو دینا تھا نا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ دعا کا ترجمہ کہ اے اللہ، آپ ہمیں اس مہینے میں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ برکت عطا فرمائیے مطلب کہ ہماری عمر میں اضافہ کر دیجیے۔ تو یہ بھی سکھایا گیا کہ اگر نیک کام کے لیے عمر میں اضافے کی دعا کی جائے تو اس کی بھی شریعت نے اجازت دی۔ تو 2 مہینے پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے انتظار میں لگ جاتے تھے، اور اصل میں امت کو تعلیم دینا تھی کہ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے یہ بابرکت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، کسی اور کا نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ خود اپنے لیے منسوخ کیا۔ کس طرح مہینہ ہے کہ انسان دیکھیں پوری زندگی دیگر کاموں میں لگا رہتا ہے، پوری زندگی دنیا کے کاموں میں لگا رہتا ہے، حالانکہ انسان کو دیکھا جائے تو کس لیے پیدا کیا؟ قرآن مجید میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو مکلف 2 طرح کی مخلوقات ہیں، ایک انسان اور دوسرا جنات۔ جانور مکلف نہیں ہیں، دیگر ساری چیزیں مکلف نہیں ہیں، فرشتوں کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی کہ وہ گناہ کر سکیں، وہ تو ہیں ہی عبادت کے لیے پیدا کی۔
تو صرف انسان اور جنات ایسی مخلوق ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یہ دو مخلوقات ہیں کہ جو خالص اللہ کی عبادت کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی تم نے دنیا کا اور کوئی کام نہیں کرنا، تم نے 24 گھنٹے میری ہی عبادت کرنی ہے، تو تب بھی یہ کوئی ظلم والی بات نہ ہوتی. بھئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جب پیدا کیا ہے تو لہٰذا اسی مقصد کے لیے ہم پیدا ہوئے. تو اگر اسی کام میں ہم 24 گھنٹے اگر ہمیں حکم دے بھی دیا جاتا تو تب بھی یہ بندوں پر ظلم نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دنیا ہے، یہاں تم لوگ عبادت بھی کرو اور یہاں تم لوگوں نے اپنی معاش کے لیے تجارت بھی کرنی ہے، تم لوگوں نے اپنی معاش کے لیے دیگر کام بھی کرنے ہیں، تم نے اپنی معاش کے لیے جاب وغیرہ بھی کرنی ہے، حقوق کا بھی خیال رکھنا، اس کی بھی اجازت دی. تو دونوں کاموں کی انسانوں کو اجازت دی. اور اگر دیکھا جائے کوئی بھی کام دنیا کا کام نہیں ہے، کوئی بھی کام دنیا کا کام نہیں، اگر نیت صحیح کر لی جائے اور وہ جائز کام ہو تو یہ کام بھی عبادت بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ انسان جاب کر رہا ہے، انسان کاروبار کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، تو اگر انسان اس میں یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں یہ جو کاروبار کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے بیوی بچوں کے مجھ پہ اللہ نے حقوق رکھے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی میں کر سکوں، تو فرمایا یہ تجارت کرنا بھی عبادت بن جائے گا، یہ جاب کرنا بھی عبادت بن جائے گا. تو دنیا کے یہ سارے جائز کام عبادت بن سکتے ہیں، لیکن دونوں کاموں میں الگ الگ فرق ہے. ایک ہے عبادت مقصودہ اور ایک ہے عبادت مقصودہ تو نہیں لیکن بالواسطہ مقصودہ، کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو ایسی عبادات ہیں کہ یہ مقصودہ عبادات ہیں. اور دوسرا خدمت خلق ہو گئی، دنیا کے دیگر کام ہو گئے، تجارت ہو گئی، یہ بھی میں نے کہا عبادت بن سکتے ہیں اگر نیت صحیح ہو، لیکن یہ براہ راست عبادت نہیں ہے، یہ بالتبع عبادت ہے. تو جہاں موازنہ ہو جائے براہ راست اور بالتبع کا تو وہاں براہ راست کو ترجیح دی جائے. تو لہٰذا رمضان المبارک جو اللہ تعالیٰ نے مبارک مہینہ عطا فرمایا، یہ براہ راست عبادت کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، کہ براہ راست اللہ کی عبادت کے لیے. تو اس وجہ سے اس رمضان المبارک میں کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمایا جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، تاکہ جو اس خاص مہینے کا مقصد ہے وہ مقصد ہم حاصل کر سکیں. اور کیا مقصد ہے اس خاص مہینے کا؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے پاس آ جانا. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم دنیا میں ہو، دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہو، انسان 11 مہینے دنیا کے کاموں میں لگا، اور دنیا کے کاموں کی خاصیت یہ ہے کہ انسان دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اور عبادت کی خاصیت کیا ہے کہ انسان اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو دونوں کی الگ الگ خاصیت ہے. تو انسان عبادت کرتا ہے تو عبادت کی خاصیت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کا قرب انسان حاصل کر سکتا ہے. اور دنیا کے کاموں کی خاصیت کہ انسان دنیا کی طرف لگا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے کاموں میں 11 مہینے لگے تم اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے گئے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے. تو 11 مہینوں کے بعد اللہ نے یہ ایک مہینہ رکھا
کہ اس مہینے میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے قریب آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کر لو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لو، تاکہ اللہ تعالیٰ سے دور رہنے کی وجہ سے جو ایک دل اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے تھے، تو اللہ نے یہ مہینہ عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ تو اس وجہ سے اس مہینے میں خاص طور پر عبادت کا معمول بنایا جائے کہ یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جنت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے گناہ بخشوانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرب خداوندی کا مہینہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو اس مہینے میں بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح میرا بندہ میرے قریب آ جائے اور میں اس کی مغفرت فرما دوں۔ حدیث میں آتا ہے سمندر میں جو مچھلیاں ہیں وہ انسانوں کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، کہ کثیر تعداد ہے ان کی، تو اتنے اللہ تعالیٰ ان مغفرت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، لیکن کوئی ہو تو صحیح جو اللہ تعالیٰ کے قریب آ سکے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اس کی قدر کرنی چاہیے، جس میں ہر چیز کا اجر کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ روزہ رکھنا ٹھیک ہے، وہ تو فرض ہے، تراویح پڑھنا ضروری ہے۔ روزے کے بارے میں تو اللہ نے فرما دیا نا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ کوئی بادشاہ جس طرح کہہ دے بھئی یہ بندہ تو یہ خاص کام میرے لیے ہے اور میں جس طرح چاہوں گا میں اس کو اس کا صلہ عطا فرماؤں گا، تو روزے کے بارے میں وہ رب کائنات جو ہے وہ خود فرما رہے ہیں بھئی روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں خود دوں گا ان لوگوں کو، کوئی اس کا اجر نہیں دے سکتا۔ تو اس وجہ سے روزے کا اجر تو اللہ تعالیٰ نے خود دینا ہے۔ تراویح اس کے بہت سارے فضائل ہیں، تراویح پڑھنے کے بہت سارے ثواب ہے رمضان میں۔ اسی طرح قرآن مجید اور دیگر عبادات میں بھی انسان کو توجہ کی ضرورت ہے۔ ہر چیز کا اجر اللہ تعالیٰ نے 70 گنا بڑھا دیا۔ دیکھیں ہم ایک نیکی کرتے ہیں نا، اس کا اجر پہلے سے 10 گنا ہے، کہ کوئی آدمی اگر ایک نیکی کرتا ہے، قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا ہے تو 10 مرتبہ پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں تو اللہ تعالیٰ یہ اجر 70 گنا کا وعدہ فرمایا ہے، تو 10 کو 70 سے ضرب دیں تو 700 نیکیوں کا ثواب۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی آدمی ایک قرآن مجید پڑھتا ہے رمضان المبارک میں تو 700 قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر دیکھا جائے زندگی میں ہم اتنے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں؟ بہت مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا رمضان المبارک میں کہ اس مہینے میں خوب کثرت سے عبادت کی جائے، اپنے اوقات کو ضائع نہ کیا جائے۔ دیکھیں ایک تو معمول کی عبادت ہے، روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے سب نے رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے سب نے پڑھنی ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اپنے اذکار، کچھ اپنے معمولات ہٹ کے بھی بنائے جائیں۔ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کی جائے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ بزرگوں کا ہم نے معمول دیکھا کہ وہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ دن میں پورا ایک قرآن مجید ختم کر دیتے تھے، اور اسی طرح رات میں پورا ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے، اور تراویح میں ایک قرآن مجید 30 تراویح میں ایک قرآن مجید ختم کرتے۔ تو اس طرح 30 دن کے قرآن مجید، 30 رات کے قرآن مجید اور ایک تراویح کا، تو رمضان المبارک میں 61 قرآن مجید ختم کیا کرتے۔ تو ہم کم از کم کچھ تو کریں، تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ذکر و اذکار کی تلاوت کریں۔ دیکھیں قرآن مجید زبانی پڑھنے کے لیے تو وضو بھی شرط نہیں، آدمی کر سکتا ہے، لیکن اگر دل میں پڑھنا ہو، بغیر دیکھے پڑھنا ہو، تو اس کے لیے وضو بھی ضروری نہیں، آپ ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ ذکر و اذکار ہے، اس کے لیے وضو ضروری نہیں، آپ دن رات ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ تو رمضان المبارک میں کوشش کی جائے کہ ہمارا کوئی بھی لمحہ ذکر سے خالی نہ ہو،
تلاوت قرآن مجید سے خالی نہ ہو۔ سحری میں جلدی اٹھ جاتا ہے انسان تو تہجد کا معمول بنا لے۔ ویسے تو ساری زندگی تہجد مشکل ہوتی ہے، لیکن سحری میں آپ تہجد کا معمول بنائیں، کیونکہ آدمی اٹھا ہوا ہوتا ہے، تہجد پڑھ لے، اس کی توفیق ہے۔ آپ چاشت پڑھیں، ابابین پڑھیں، اس کے علاوہ ہٹ کے جتنے نوافل ہو سکتے ہیں کثرت سے ان کا اہتمام کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں اتنا مبارک مہینہ عطا فرمایا، ہم اس کی کچھ نہ کچھ قدر حاصل کر لیں، چہ جائے کہ پھر ہمیں بعد میں افسوس ہو کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے انتظار فرمایا کرتے تھے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں فضائل رکھے ہیں، جس کے میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے بہانے رکھے ہیں، اگر وہ مہینہ بھی ہمیں نصیب ہوا اور ہم اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو پھر تو ہم بڑے ہی کم نصیب والے آدمی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک کی قدر کرنے کی اور اس میں خوب اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔